اس کے نام کے بکرا چھوڑے غیر اللہ کے نام سے شریک جی کہتا نہیں بھی ہمیں کاٹتے وقت اللہ بول کو کاٹنے سے غوث بول کو نہیں بسم اللہ اللہ بول کو کاٹنا سو ہے تمہاری نیت کیا ہے کہتا نیت بہت سے پاک اس لیے کاٹتا خود کیا بول کو کاٹا ہمیں اللہ کے نام سے نہیں وہ تمہاری نیت دیکھو کہتا ویسا کئی جگہ میں بولوں وہ سلیکشن کو اس کی بیٹی کے واسطے آئے تھے لوگ بڑا انجینئر کا رشتہ آیا میرے پاس ہی آیا حضرت ذرا مرغا کاٹو گا کئی پورے آج مرغا لایا سمجھان جو ہی آ رہا ہے میری بیٹی دیکھنے کو آ رہی ہے اچھا ڈنر دیا تو فرسٹ امپریشن بیسٹ سلیکشن بکرا بھی میں ارے تیری نیت کیا رہ گیا آتے سو سندھیان کو خوش کرنا آتے سو جوئی کو خوش کریا تو میری بیٹی سے رشتہ گھٹ ہوتا گو تو میں بکرا کاٹ رہا ہوں مرغی کاٹ رہا ہوں کہتا کاٹا سو اللہ کے نام سے نیت کیا تیری تیرے سمجھا کی تیرے جوئی کی کھلانے کو رہا تو غیر اللہ نہیں کرتے میں 11ویں کو کرا تو غیر اللہ کہتا تو انہوں کر لیے تو کیا بھی نہیں ہمیں کرے تو نام کئی کو نہیں چھپ کو کرتی ہے میں کھل کو کرتی ہے کیا نہیں بھائی تجلی کا وفارہ تو لہٰذا دوستو بزرگوں جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہوتے جنتی کون جو نبی کا غلام دوزخی کون جو نبی کی برابری کرنے والا تو لہٰذا غوث و خواجہ کی نیاز بھی منانا عرض بھی کرنا فاتحہ بھی کرنا نظر و نیاز بھی کرنا جس سے ہم نہ محبت ہے اس کے ساتھ ضرور اگر ہم حق کریں گے تو خبر میں حشر میں ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا تو لہٰذا دوستو بزرگوں بعض لوگ فاتحہ کی بات جو بتا دیے نا کہ جو چیز پر کلام اللہ پڑھا جاتا ہے وہ چیز شیطان نہیں کھاتا تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو کھانا ہمیں بسم اللہ پڑھ کو پیے تو ہوتا سو ہے نہیں کیا ایسا اچھا میسور میں کئی جگہ بولو یار میں میسور میں محرم کا معاملہ تھا ایسا بچے شربت تیار کر رہے تھے کہ انہوں ادھر زیادہ سمجھ حضرت کب پلاتی گیا 5 فیٹ ٹھروا پلاتی گیا شربت روح افزا گفزا دال کو بادم پستہ جستا سب ریڈی کب پلاتی کرا لازم تھے الفاتحہ اللہ یہ شربت کا ثواب امام حسین کربلا والوں کو جان دے گا پیرے کا نہیں پیتا گیا کیا کرے اب دودھ کیا کرے شکر کیا کرے بادام پستہ اچھا جب سے پیتوں گیا نا رے نہیں پیتا تھا تمہیں 1-2 باتیں بولے تھے کیا اس کا ثواب کربلا والوں کی روح کو جان دے کہیں نہیں کیا غیر اللہ سے نسبت دی حضرت اس واسطے نہیں پیتا گیا اور تمہیں بولا تو جاتا کر کربلا کو ہوں جاتا گیا ویسا سن لے پورے میسور کے ڈام کو فاتحہ گیا تھا تو یہاں بھی تھوڑے کون تو رہیں گے 11ویں کا نہیں کھاتا شربت نہیں پیتا فاتحہ کا نہیں کھانا وہ نہیں کھانا خواجہ کی چھٹی نہیں کھانا ہاں کنڈے کے فاتحہ کے ہے نا امام جعفر صادق کی نیاز کے پوریا نہیں کھاتا وہ نہیں کھاتا یہ سب بھی غیر اللہ سے تمہیں نسبت دی منیش کھاتا کا کون تو بولا تو سن لے پورے اننت پور کے پانی کو فاتحہ خواجہ غریب نواز کے فاتحہ جتنا پانی ٹینکی میں ہے بور میں ہے گھرا میں ہے ندی نالے تالاب میں ہے اس سب کے پر خواجہ کے فاتحہ پورے اننت پور کے چاول کو فاتحہ پورے اننت پور کے شکر کو فاتحہ پورے اننت پور کے دال دھون جاری کو فاتحہ پورے اننت پور کے چائے کے پتے کو فاتحہ دودھ کے پاؤڈر کو فاتحہ چائے کے پتے کو کافی کے پاؤڈر کو تک فاتحہ اب کیا کھاتا کی پیتا کی اننت پر چھوڑ کر جا رہا ہے سب جو چیز بھی حلال ہے اس کو فاتحہ پورے اننت پور کو فاتحہ پڑھوں میں کہاں پڑھتا کئی کو سب حلال ہوں دے کر ہاں گوشت تو اسٹاک نہیں رہتا جو بھی کٹ رہا ہے اس کے اوپر فاتحہ مرغی کا ہو بیل کا ہو گائے کا ہو بکرے کا ہو جو بھی حلال جو بھی کٹ رہا ہے حلال اس کو فاتحہ کھایا سو خلندر نہیں سو دلندر تو بزرگوں
تو برکر ہمیں سنیا ہے، اہل سنت الجماعت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا، اولیاء نے کیا، صالحین نے کیا، صدیقین شہداء نے کیا، انبیاء نے کیا، تو لہٰذا دوستو بزرگوں ہم بھی وہی کام کریں گے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں کر کے دکھا دیا. تو لہٰذا آپ لوگ اچھی طرح سے سن لو، فاتحہ دلانا جائز، ایصال ثواب جائز، زیارت قبور کرنا جائز، درگاہوں کو جانا بھی جائز، اور غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے نا. سن لو، تبلیغ جماعت کا فاؤنڈر الیاس دہلوی معلوم ہو، اس کا پیر رشید احمد گنگوہی. فتاوی رشیدیہ میں کسی نے پوچھا تھا کیا مورت شربت و سبیل کی بیل پینا جائز کیا ہے، تو ناجائز کیا. ہولی دیوالی کے پورا کھانا جائز کیا کہ جائز کیا. فتاوی رشیدیہ کتاب کا نام ہے، یہ لکھنے والا رشید احمد گنگوہی. یہ رشید احمد گنگوہی کون ہے؟ الیاس دہلوی کا پیر ہے. الیاس دہلوی کون؟ جو تبلیغ جماعت کا فاؤنڈر. اچھا، اسی کتاب میں کسی نے پوچھا رشید احمد گنگوہی سے یزید کیا تھا، مومن تھا کیا کافر تھا؟ تو انہیں لکھا انہیں مومن تھا. امام اعظم اسے مومن نہیں بولے، کافر نہیں بولے، سکوت اختیار کرے. امام اعظم سکوت اختیار کرے تو ان کیا بول رہا انہیں مومن تھا. اور پوچھنے والا پوچھا حضور کے ماں باپ کیا تھے، اسی سے پوچھا رشید احمد گنگوہی سے. تو انہیں کیا لکھا؟ انہوں کافر تھے. استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ یزید کو مومن بول رہا ہے اور میرے رسول کے ماں باپ کو کافر بول رہا ہے. نادان سن لے، جو میرے رسول کو محبت سے ایمان کی حالت میں دیکھا جنتی ہے، اور جس کے پیٹ میں میرا آقا 9 مہینے رہا، کیا وہ جنتی نہیں؟ کہ میرے رسول جس کپڑے کو ہاتھ لگائے دنیا کے آدمی طاقت میں کپڑے کو جلا سکے، تو جس کے پیٹ پہ میرا آقا 9 مہینے رہا، کیسے جہنم جلا سکتی ہے؟ میرے نبی کو دیکھنے والا جنتی محبت میں، تو کیا ان کے ماں باپ جنتی نہیں ہے؟ طلاق کی دشمنی کس سے ہے؟ میرے رسول سے ہے. یہ تو کہاں کا ایمان والا ہے نا. اور اس کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے، اس نے کہا شرک، یا نہیں بول رہا. تو سن لو، رشید احمد گنگوہی کا پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہفتے مسئلے میں انہوں نے کیا لکھا کہ ممکن الوجود میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شہنہ کہنا جائز ہے. جب رشید احمد گنگوہی کے پیر غیر اللہ کو ممکن وجود میں پکارنا جائز کہتے ہیں، انہیں مرید بن کر رسول کو یا رسول اللہ شریک کہہ رہا. ان کی یہ عقیدے ہے، یہ نظریات ہیں. ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، پرسنل دشمنی کیا بھی نہیں. رسول سے دشمن ہمارے دشمن ہے نا. اور میں کئی جگہ بولتے آیا ہوں، اگر تمہارے میں صداقت ہے، تمہارے میں اگر سچائی ہے، تو آٹو والوں کے پیچھے مت پھرو، ٹانگے والوں کے پیچھے مت پھرو، کالج کے اسٹوڈنٹس کے پیچھے مت پھرو. تمہیں اگر صداقت میں ہے، آ جاؤ اسٹیج پر فقیر کو سرنڈر کرو، تاکہ میری پوری مریدوں کی ٹیم کو لے کر تمہاری جماعت میں آ جاتا. اگر تمہارے میں اگر صداقت ہے نا. خواہ مخواہ لوگوں کے پیچھے کیوں پھرتے ہو؟ کتنے ایسے نوجوان بچے کالج کی زندگیاں برباد کریں تمہارے پیچھے پھر کر ہے نا. کتنے ایسے لڑکے ہیں جن کے ماں باپ گھر میں بیمار ہیں، اور تم کہتے ہو کہ چلو گے تو حج کا ثواب ملے گا. نادان، 40 دن جانے سے حج کا ثواب نہیں ملے گا. تیرے ماں باپ کو جتنی بار دیکھا اتنے بار حج کا ثواب ملے گا. تیرے ماں باپ اگر بیمار ہیں تو ان کی خدمت کرے گا، ان کی دعا کر لے گا، محبت سے دیکھے گا، یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہے. جتنی بار محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا اتنا حج کا ثواب ملے گا. ہے نا دوستو بزرگوں، دین بچانا بے شک ہر مسلمان کا فرض ہے، مگر ہر مسلمان ذمہ دار نہیں ہے. ہندوستان کو بچانا ہر شہری کا فرض ہے، ہر شہری ذمہ دار نہیں ہے. ہندوستان کو بچانا ہر ہندوستانی کا فرض ہے، مگر ہر ہندوستانی ذمہ دار نہیں ہے. اس کے لیے ٹریننگ والے آرمی ہوتی ہے، ملٹری ہوتی ہے، نیوی ہوتی ہے، وہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. تو اسی طرح دین کو بچانا ہر مسلمان کا فرض ضرور ہے. ہر مسلمان ذمہ دار نہیں ہے، اس کے لیے ٹریننگ والے مدرسے کے علماء ہیں، خانقاہ کے اولیاء ہیں. یہ ان کا کام ہوتا ہے دین بچانا. کالج کے بچوں کو پکڑ کے نکلنا، طالبی اسٹوڈنٹس کو، نوجوان بچوں کو، ان سب کو لے کے نکلنا، یہ تمہارا سراسر غلطی پر ہے. اور یہ بھی سن لو دوستو، دولت سب کچھ نہیں ہے. وہ لوگ جو بریانی کی دعوت دے کر
پیسہ دے کر، خرچ حسنہ دے کر، غریب لوگوں کو پیسے کی مدد کر کے وہ لوگ آج 40 دن لے جا رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو. وہ جانے والوں سوچو کہ 40 دن کی زندگی نہیں، آخرت کی زندگی تمہیں پیاری اگر ہے تو لہذا دوستو ایسے غداروں کی ٹولی میں مت جاؤ. جو رسول کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہونا چاہیے. اگر تم جاؤ گے تو کہ میرے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہے نا؟ ہرگز نہیں جانا چاہیے. نماز ضرور پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، بزرگوں کے طریقے پر عمل کرو اور دیندار بنو، پکے سنی مسلمان بنو. تو انشاءاللہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوپر اندر جہاں بھی کہیں گناہ میں اکیلا کر رہا ہوں، مگر مدد مجھے لاکھوں کریں گے. 11ویں کرا تو 11ویں والا بولے گا میرا ہے. خواجہ کی چھٹی کروں گا، خواجہ بولے گا میرا ہے. 12ویں کروں گا تو 12ویں والا بولے گا میرا ہے. اگر میں 22 کے کنڈے امام جعفر صادق کے کروں گا تو امام جعفر صادق بولیں گے میرا ہے. تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے نا دوستو بزرگوں. میں کئی جگہ بولا ہوں، جنت کو جانے کے 2 پرچے، نماز نیاز. نماز کے ٹیمپو نماز، نیاز کے ٹیمپو نیاز. سنی نماز بھی پڑھتا، نیاز بھی کرتا. تو نماز کے پرچے کے مارکا میں ذرہ ہمیں ڈل، ایک تو وہ گرامر کا پرچہ فل مارکس نہیں آتے. اس کی واس کی تھا کی نے کی قیاد مارکا میں. تو سر سجدے میں، نماز میں، دل گھر میں فل مارکا نہیں ملتے. با نماز کے پرچے میں فل مارکا لانا ذرا مشکل نہیں کیا؟ اس واسطے سنیوں کو 10 مارکا ریزرو کھوٹے میں ہے. کہاں؟ اتحیات میں نبی کو حاضر ناظر جان کو سلام بھیجتا نہیں کیا؟ وہ 10 مارکا فکس ہے. 10 مارکا ہم نہ فکس، ان کو تو ایک بھی ملتا نہیں. اور سیکنڈ پرچہ کون سا؟ نیاز کا. 12ویں کرا فل مارکس، فلک بھی بلنگز. 11ویں کرا فل مارکس، 6 کرا فل مارکس، عرس کرا فل مارکس، جتنے نیازاں کرا 100 بار کا. تو فرسٹ پیپر کی بھی سیکنڈ پیپر کے مارکا ملا تو رینک. انہوں خالی سنگل پیپر کو اٹینڈ کر رہی 100. گرامر کے وہ بھی فل ملتے گا مارکا، گارنٹی فیل. شونیہ گارنٹی پاس. کئی کو ادھر کے مارکا فل ہو جاتی نا 11ویں 12ویں سب ہے نا، یہ سب مل گئے رہے گا تو ہمیں گارنٹی جنت ہے. نہیں کیا با؟ تو لہٰذا ہمیں نماز کے ٹیمپو نماز پڑھنا، نیاز کے ٹیمپو. اب ایک جناب پوچھا حضرت سب برابر ہو، انہوں نماز میں فل رہتی ہیں، سنت میں نماز میں کم رہتی ہیں، کئی کو کا؟ میں بولیا چور کہاں جاتا تجھے معلوم کیا تھا؟ ایک چور مجھے ملا تھا، میں سے بولا کیا جھوپڑا جھوپڑا پھر توا 4 مینار کو جا رہے تاج محل کو جا. کیا کرو حضرت، خالی مینار اندر خالی کا. کہ کہاں پھرتا؟ اننت پور کے آثار محلے کے جھوپڑا میں پھرا تو کیا نہیں تھے 10 روپیہ تو ملتے چاقو بتا. تو وہی سچ شیطان ان کے پاس جاتاش نہیں. ان کیا بولتا؟ خالی شو مینارے ہے، اندر سب خالی ہے. یہ سننا پاس کیا رہے گا تو پگڑی نہ کھول لو، امامہ نہ کھول لو، داڑھا نہیں تو نہ کو. ان کے دل میں ڈائمنڈ ہے ایمان کا، عشق رسول کا جواہر ہے. عشق رسول کے جواہرات ہیں، غوث و خواجہ کی محبت کے ہیرے ہیں. تو لہٰذا وہاں ڈاکہ ڈالتوں گا. تو لہٰذا دوستو ان کے پاس خالی مینار شو ہے، انہیں وہاں جاتا نہیں، اس وجہ سے انہیں فل ہے. ہمارے پاس ہیرے جواہرات آئے گا تو ہم نہ ٹرائی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں کوشش کر کو جاننا. جاتے ہیں کیا نہیں با نمازوں کو؟ انوج بولتے ہیں، سو بولتے ہیں، سنیا نماز کاش نہیں کرتی. نماز کا زیادہ ہمیں بولتی ہیں 100. ہاں نماز ضرور پڑھو، نیازاں بھی کرو،
جیسے کام ہے ویسا کام کرنا ہے کہ نہیں بات. تو گویا یہ سنیا بھی نمازاں بننا، سنیا بھی داڑیاں چھوڑنا، سنیا بھی رسول کی سنت پر عمل کرنا. جو میرے آقا سے جو چیز قریب کرتی ہے اس سے محبت رکھے تو انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیاب ہوتے ہیں. آج کا جلسہ یہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ دعوت دے رہا ہے کہ جنتی اور دوزخی دو برابر ہو نہیں سکتے. جنتی جنتی ہے، جہنمی جہنمی ہے. جنتی کون؟ جو نبی کا غلام، اور دوزخی کون؟ جو نبی کا دشمن. تو غدار رسول اور ہے، وفادار رسول اور